الحمدللہ رب العالمین، ساری بڑائیاں تو ہمارے رب کی ہیں جو اپنے بندوں پر مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی فضل ہی رکھتا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی نسبت سے آج یہ لوگ بڑے ہیں. بالکل ان کی محنتیں بڑی ہیں، بالکل ان کی کاوشیں بڑی ہیں، ان کا جنون بڑا ہے، ان کا جذبہ بڑا ہے، بالکل اور ان کی وفا بڑی ہے، بالکل اور ان کا ہمارے ساتھ والہانہ محبت بڑی ہے، بالکل جس کی سبب آج کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مطالبات آپ نے رکھے تھے ان پر عمل درآمد آج سے ہی شروع ہو چکا ہے؟ سر عمل درآمد تو ہو گیا. جی جی ہم نے تو مطالبات وہ سر 3 دن کا ٹائم تھا، جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو خط لکھنا ہے اس حوالے سے آپ اپڈیٹ رہیں گے؟ اس لیے کہ آج چھٹی کا دن ہے. جی جی اور کل بھی چھٹی کا دن ہے، تو آگے ورکنگ ڈیز شروع ہو رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحب نے کہا اس کے مطابق جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے، تمام چیزیں ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو پیٹرول کی خوشخبری دوبارہ کب مل رہی ہے سر؟ 2 بار ہی مل رہی ہے، ایک بار 2 بار ہی مل رہی ہے سر. اچھا سر، کارکنان کے نام اسپیشلی جو سوشل میڈیا کے لوگ کراچی سے چلے ہیں ان کے نام سر کوئی پیغام کوئی بات کہنا چاہے؟ وہ اقبال نے کہا ہے نا، ہر فرد ہے اس ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد ہے اس امت کے سر کا سہرا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں. اور جس لگن سے، جس محنت سے آپ سب بھائیوں نے کام کیا اور آپ کی تمام ٹیمز، جتنے بھی سوشل میڈیا ورکرز ہیں یہ کھڑے ہیں اور یہ سیکیورٹی والے کھڑے ہیں اور یہ رضا کھڑا ہے، سب کو سلام. مطلب کہ اس میں سب کی اس محنت نے یہ دن دکھایا ہے. آپ بتائیں اتنے مشکل حالات میں تو 27 منٹ نہیں گزرتے. بالکل لائٹ بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں 27 دن بالکل اور روڈز پر وہ حضرت کیا بلے شاہ نے کہا ہے یا حضرت خواجہ سلطان باؤ نے کہا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے. خواجہ سلطان باؤ نے فرمایا نا بھئی شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے کخ جنا تو بارے ہو تاڑی مار اڈانا باہو اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے ہو. تو اس مسافرت کی حالت میں جو جذبہ جمع رکھنا ہے نا، آپ دیکھیں سفر جو ہے نا وہ گھوڑے جیسے جانور کو بھی توڑ دیتا ہے، بالکل توڑ دیتا ہے، لیکن ان کے جذبے کو کوئی چیز نہیں توڑ سکی. سر آپ نے اپنے حوصلے کیسے رکھے بلند؟ یہ موسم 27 دن کی جو مشکلات ہے آپ نے کیسے سر سروائیو کر لیا؟ سر دیکھیں میں نے تو ان کو دیکھ کے سروائیو کیا ہے. جی جی جب میں ان کو دیکھتا تھا، دیکھیں نا آپ ایک شخص ہے جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں پرالے کے اوپر ایک کرسی کے اوپر، تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو کہ وہ کارکن ہے اور اپنے کارکنی کا زمانہ یاد آتا ہے تو پھر جذبہ. سر بڑی بڑی جماعتیں گرمیوں میں نہیں نکلتی، نومبر دسمبر جنوری فیبری میں نکلتی ہیں، تو آپ چوز کرتے ہیں رمضان المبارک ہو یا گرمیاں ہو، اس کی کیا خاص وجہ؟ کوئی ٹریننگ ہے آپ لوگوں کی؟ سر وہ اقبال نے کہا نا، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلمان. اس نے کہا شیخ مکتب کی فضا بہت اچھی ہے، بالکل دیکھا مکتب کی فضا بہت اچھی ہے، لیکن جو کمال یہ ہے کہ بنتی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلمان. آپ دیکھیں فیض آباد پہلا مارکا ہوا، سرد یخ بستہ ہوائیں، امتحان تھا 22 دن کا اور یہ 27 دن کا. وہ ایک جگہ پر تھا اور یہ پورے روڈ پر. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قافلے کو، اس میں آنے والے ہر شخص کو اپنی منزل مقصود پر بخیریت پہنچائے. سر آخری میں پوچھنا چاہوں گا، اپنے کارکنان کی جان آپ کو بہت پیاری ہے. حویلیہ کا واقعہ وہ ہم نے آپ کی وہ سپیچ بھی سنی تھی جب جنازہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا، بہت جذباتی بھی تھے، غمگین بھی تھے. کیا آپ اس دفعہ بھی سمجھ رہے تھے؟ پھر آپ نے بڑی میچور سیاست کرتے ہوئے ان تمام معاملات سے نکلتے ہوئے حکومت پاکستان کے ساتھ مطالبات بھی منوا لیے، تو کیا میں سمجھوں کہ آپ ایک میچور سیاستدان بن رہے ہیں؟ سر دیکھیں ہماری جانیں کوئی اتنی آسان نہیں ہے کہ کوئی آ کر ایسے ہی ہمیں مار کے چلا جائے. ہماری جانیں حضور کے دین کے لیے، ہماری جانیں ناموس رسالت کے لیے. وہ جہاں ضرورت پڑے ہم نے دینے سے کب گریز کیا؟ کبھی گریز کیا؟ نہ کریں گے آئندہ. اگر جان کی پرواہ ہوتی تو ہم تو کھلے عام بیٹھے ہوئے کنٹینر پر، جس کا دل چاہے ہمیں گریبان سے پکڑ لیں، جس کا دل چاہے جو مرضی نقصان دے دے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہمیں بغیر کسی خوف کے. یہاں کوئی آپ نے تو سارا ہمارے ساتھ سفر کیا، آپ کا سحر ہزار صبح شام ہمارے ساتھ گزری ہے اور سارے ساتھ گزری ہے. آپ نے ہمارا اٹھنا بھی دیکھا ہے، کھانا بھی دیکھا ہے، پینا بھی دیکھا ہے. ہم جہاں مطلب قوم کے ساتھ رہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہیں
تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ہمیں کیا اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہو؟ بڑی بات ہے سر. لاسٹ میں بات کروں گا عمران خان کی جماعت اور پی ٹی آئی کی. تنقید تو ہوگی کہ آپ یہاں سے واپس جا رہے ہیں, ان کی تنقید کا سامنا کیسے کریں گے اور جواب کیا دیتے ہیں سر؟ دیکھیے, تنقید کرنے والے تو ہمارے نکلنے پہ بھی تنقید کر رہے تھے, جب ہم چلے ہیں تنقید کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا ہمارے مطالبات اگر لاہور میں پورے ہو گئے بالکل ایسا ہی ہے تو ہم وہاں ختم کر دیں گے, اگر سرائے عالمگیر میں پورے ہو گئے تو ہم نے وہاں ختم کر دیا. تو ہم انشاءاللہ جلسہ بھی کریں گے, بالکل ایسا ہی, ہم جائیں گے بھی, ٹھیک ہے جی, ساری باتیں. لیکن کسی کو بلا وجہ امتحان میں ڈالنا, اور ہماری وجہ سے اب آپ کو پتا ہے روڈ بھی ہم نے روڈ بند نہیں کیا, بالکل ہم نے دیکھا دکھایا بھی ہے, کہیں روڈ ہم نے بند نہیں کیا. یہ وہ چوک تھا جہاں پہ آپ کے کارکنان بڑی ذمہ داری سر انجام دے. یہ وہ چوک ہے, تو ہم نے روڈ نہیں بند کیا. قوم بھی ان کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی, اور الحمدللہ ہم نے روڈ کھلوا دیا. جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم روڈ کھلوائیں گے, ہم نے کہا تھا روڈ کھلوائیں گے, روڈ ہم نے کھلوا دی الحمدللہ. سر لاسٹ میں ٹریفک جاری ہو گئی, ٹریفک بھی چل رہی ہے, یہ روڈ بھی کھل چکے ہیں. سر لاسٹ میں الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن کی تیاری کے حوالے سے بتائیے گا, کوئی بڑا پیغام کوئی دینا چاہیے اس حوالے سے, کوئی ٹف ٹائم دیں گے دوسری جماعتوں کو؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں سے آپ کو لگا کہ یہاں تحریک لبیک کا ووٹ موجود ہے؟ پرتواق استقبال تھا سر, استقبال بھی تھا اور ووٹر بھی تھے, بالکل, اور جناب سپورٹر بھی تھے. یہ نہیں کہ بچوں نے استقبال کیے ہیں, بچوں نے بھی کیے ہیں, جوانوں نے بھی کیے ہیں, ووٹرز نے بھی کیے ہیں, سپورٹرز نے بھی کیے ہیں, بالکل. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ رہی ہیں. سر راستے میں نے دیکھا آپ رکشا بھی چلا رہے ہیں, چنچی بھی چلا رہے ہیں, گھوڑا بھی دوڑا رہے ہیں. سر اتنی ٹریننگ, ایک لیڈر یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے سر؟ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں یہاں سے یہاں نہیں آیا, بالکل میں یہاں سے یہاں آیا ہوں, بالکل اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. ہم بڑی پرانی دور میں خود رشے کے اوپر فلیکسیں رکھ کر لگانے جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو گھوڑا میرا شوق ہے, اور گھوڑے اور اسلام کا بڑا پرانا تعلق ہے, اور اقبال نے بھی گھوڑے کا آپ کو پتا ہے بار بار ذکر کیا ہے. تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جذبے گھوڑوں میں نہیں سواروں میں ہوتے ہیں, تو ہم چیک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بھی کیا نیچے چیز ادھر دیا ہے نہیں, اور باقی ہر چیز ٹریکٹر وہ ہم آپ کو پتا ہے ویسے بھی بنیادی طور پر ذمہ دار گھرانے سے ہیں, تو وہ ہماری فطرت میں ہے. اور بھی ابھی تو کچھ سامنے نہیں آیا, ابھی تو ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے. جانوروں کے بڑا شوقین اور ساری چیزیں مطلب کہ ہتھرے سے ہتھری کوئی چیزیں ہوں, وہ بھی ہم ان کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں. جس کو کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا, آپ کو پتا ہے اس نظام کو بھی ہم نے ہاتھ ڈالا ہے, اور ایسا کوئی جانور آ جائے, انسان آ جائے, اس کو بھی ہاتھ ڈال لیتے. بالکل بڑی بات ہے. بہت شکریہ. سر کارکن بننا آسان ہے یا لیڈر؟ کارکن بننا آسان. کارکن ہے, اس میں زیادہ مزے ہیں. کارکن کے مزے ہیں, لیڈر تو بہت مشکل تھا. اور اقبال نے کہا نا, کار جہاں بانی سے دشوار تر ہے کار جہاں بھی نہیں, جگر خوں ہو تو دل میں ہوتی ہے چشم نظر پیدا. اقبال کہتا ہے کہ کار جہاں بانی, کہتا ہے کہ جہاں بانی کوئی مشکل نہیں ہے, جہاں بینی کے جہان کو چلانا کیسے ہے, جہان کو سمجھنا. کہتا ہے جگر خوں ہو, جگر پورا خون بن جائے تو دل میں ہوتی ہے چشم نظر پیدا. دل میں دیکھنے کا آئینہ تب پیدا ہوتا ہے. کارکن موج میں ہے, اور جو لیڈر مشکلات میں ہے. بالکل جی, اللہ تعالیٰ آپ کو ان آزمائشوں سے نکالیں. میرے کارکن نے جن آزمائشوں کا سامنا کیا ہے, شاید وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. قرون اولیٰ کی وہ یاد تازہ کر دی, تبوک کا وہ منظر یاد تازہ کر دیا ہے, اور حنین کا وہ منظر یاد تازہ کر دیا. اور جس لگن سے یہ گئے ہیں, جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا, وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اب ان کارکنوں کو کیا کہیں کہ لاہور جا کے بریک لگے گی سر؟ یعنی تو بریک نہیں لگ رستے میں انشاءاللہ. جی, یہ تو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ کل بلائیں, ہم کل آنے کے لیے تیار ہیں, شام کو بلائیں, صبح کو بلائیں, ابھی وہ کہیں واپس چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو الحمدللہ ان کو پتا ہے کہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے. سر بہت شکریہ جی, رستے کھل چکے ہیں. سرائے عالمگیر کا وہ روڈ جہاں سے ہم آپ کو انفارم کر رہے تھے. ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. بھی کھلے تھے, گورنمنٹ نے بند کیے. شکریہ. تو ڈنگے ٹوٹتے, سپا نو کدی ڈنگ نہیں ہوندے. آرا نال سپ بدلا تو ڈنگے ٹوٹتے, سپا نو کدی ڈنگ نہیں ہوندے. آرا نال بچاتن چگلا دے سر سنگ نہیں ہوندے. بندہ بنا کو بندے راضی نہیں کر سکتا. جی ماشاءاللہ جی, میاں صاحب یہ امت مسلمہ کی فتح ہے, اور یہ 27 دن کی جو محنت تھی ورکرز کی, کارکن کی, قائدین کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس فتح سے ہرمنار کیا ہے. اور یہ آپ کی بھی بڑی محنت ہے, آپ گرمی میں دھوپ میں ہر جگہ پہ اپنے دوستوں کو کوریج دیتے رہے ہیں, لوگوں کو بتاتے رہے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کا میڈیا تھا وہ دکھا رہا.
تو جو لائیو میڈیا آپ کا میڈیا تھا، آپ نے ہر بات ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچایا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، بہت مشکور ہیں.